اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور خون نے ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے، ایسا خط کھینچ دیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر مداخلت کرنا پڑی، اٹھنا پڑا، اپنے سارے خاندان کو لے کر اٹھنا پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا کہ اب یہ بادشاہت یا حکومت یا خلافت یہ ایک موروثی چیز بدلنے جا رہی ہے۔ خلافت خلفائے راشدین وہ بہت ہی چند 4-5، باقی سب کیا ہے؟ باقی ملوکیت، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہیں، اور ہر چیز میں بوسیدگی وہ یہ جھلک رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تو کامیاب نہیں ہوئے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو شہید ہو گئے، اور دنیا کے اعتبار سے تو لوگ کہیں گے ناکام۔ اکیلا بھی اگر حق ہے تو وہ حق ہے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کامیاب ہے، اور جو سامنے والے لشکر تھا جو اصلاً اس وقت کامیاب ہوا اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام ایک تاریخ ساز مہینہ ہے، تاریخی واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں، اور وہ تاریخی واقعات جس نے انسانیت کا رخ موڑا ہے۔ اسی محرم الحرام میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ اسی محرم الحرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی جیل سے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ بھی ان واقعات میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایام اللہ قرار دیا ہے، وہ واقعات جنہوں نے گویا تاریخ پر اثر چھوڑا ہے، تاریخ کے دھارے کو موڑا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور خون نے ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے، ایسا خط کھینچ دیا ہے جو خلافت یعنی اللہ کی حکومت اور انسانوں کی حکومت، اس کا فرق آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا اہتمام ہے کہ آج بھی اگر کسی انسان سے پوچھا جائے اور کسی ایمان والے سے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، اس کا جواب ہوگا 4 یا زیادہ زیادہ 5۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اگر شامل کر لیا جائے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن 4 پہ کم و بیش اجماع ہے۔ یہ 1400 سال گزر گئے ہیں، اور اس قدر کلیئرٹی، اس قدر ذہن صاف کہ 4 ہی ہمارے خلفائے راشدین، یعنی وہ طریقِ حکومت جو کہ حق کے مطابق ہے، وہ صدیاں اس کا بال بیکا نہیں کر سکی، صدیاں اس میں ابہام پیدا نہیں کر سکی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایسا کارنامہ انجام دیا، کیا صدیاں گزر گئی ہیں اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا نانا تھے، آپ نے جو پورا ایک نظام برپا کیا، اور آپ نے نمازیں بھی دیں اور روزے بھی دیے اور حج اور زکوٰۃ بھی دیا، اور معاملات زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تاریخی کردار ادا کیا، اس وقت ایسا نہیں تھا کہ نمازیں ختم ہو رہی تھیں، روزے ختم ہو رہے تھے، حج پر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، وہ پہلے ہوا تھا لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مسئلے پر گویا قابو پا لیا تھا۔ تو بظاہر جو یہ چیزیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تھی، لیکن کیا ایسا تاریخ موڑ رہی تھی، یا گاڑی اپنا کانٹا بدل کر رخ موڑ رہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر مداخلت کرنا پڑی، اٹھنا پڑا، اپنے سارے خاندان کو لے کر اٹھنا پڑا، اس کے لیے سخت مصائب، چاہے سب کو قربان کرنا کے لیے تیار ہونا، وہ
اس کے درمیان میں جو شدائد اور مصائب آئے وہ سب برداشت کیے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلے کو اگر سمجھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام برپا کیا وہ دیکھنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر اللہ کی حکومت قائم کر دی تھی، اللہ کی حاکمیت کو بحال کر دیا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی قائم کر دی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑائی یا اپنی حکمرانی قائم نہیں کی تھی، اللہ کی حکمرانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ حکمراں کون ہے؟ ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اصل حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ دیکھیں، طرز حکمرانی عجیب و غریب۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیرانہ بادشاہت یہ دنیا نے پہلے کبھی دیکھی تھی؟ یہ بالکل ایک نیا کلچر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے گویا انٹروڈیوس کرایا، اور یہ اس لیے تھا کہ اپنی حکمرانی نہیں تھی۔ اور کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا شاہی محل اس کا حال تھا کہ کھجوروں کا چھپر تھا اور حجرہ تھا اور چٹائی پہ راتیں گویا بسر ہوا کرتی تھیں۔ حالانکہ اس وقت قیصر موجود تھا، کسریٰ موجود تھا، دنیاوی جو بادشاہ تھے وہ اپنی پورے شان و شوکت کے ساتھ موجود تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک نیا طرز حکمرانی انسانوں کے سامنے آپ لائے۔ اسی بات کو ذرا اور واضح کرنے کے لیے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے حکمراں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ جب حکمراں بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاندھے پہ کپڑا ڈالا ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نظر نہیں آ رہا، ایک کپڑا میں بازار لے کر جا رہا ہوں، بازار میں بیچوں گا، کاروبار کروں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور یہ حکومت اور یہ کاروبار حکومت کون چلائے گا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایتی معصومیت سے فرمایا لیکن میرے بچوں کو کون کھلائے پلائے گا؟ یہ ایک ایسا فرق واقع ہو گیا ہے کہ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور حکومت کیا تھا؟ ان کا تصور حکومت یہ تھا جس طرح اللہ کی طرف سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے لیے میں ادا کرتا ہوں، بلکہ اس کے لیے خرچ بھی کرتا ہوں، حج میں مشقت بھی برداشت کرتا ہوں، اس کا بدلہ مجھے کچھ ملتا ہے، اس کی مزدوری مجھے کچھ ملتی ہے۔ اور اللہ کی خلافت کا کام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کی نمائندگی کا کام، اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کا کام، اس کے لیے میں کوئی اجرت لوں گا، پیسے لوں گا، یہ ان کا ذہنی نہیں تھا۔ اسی لیے وہ جو علامہ اقبال نے ایک بات کی ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں باقی ہیں لیکن صدیاں گزر گئی ہیں، اور اس صدیوں پر اہل ایمان کلیئر ہیں کہ ہمارا تو آئیڈیل دور حکومت ابتدائی 40 سال ہیں تقریباً، باقی پھر ملوکیت آ گئی ہے۔ کس قدر واضح؟ تو یہ کیا تھی خلافت؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کی کہ نہیں ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ شورا ہوئی، مشاورت ہوئی، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ جو قرآن سے ہی رہنمائی لے کر کہ جس طرح یتیم کوئی ہو جائے بچہ اور مالدار ہو، ورثے میں اس کو مال ملا ہو، اس کا کوئی رکھوالا مقرر کر دیا جائے جو اس کے مال کی رکھوالی کرے تاکہ وہ یتیم بالغ ہو جائے، عقل پکڑ لے،
اس وقت تک کوئی اس کے مال کی دیکھ بھال کرے اور اس میں سے بقدر ضرورت اپنے استعمال کے لیے بھی لے لے اور اپنے لیے بھی استعمال کر لے۔ وہاں سے فارمولہ ڈرا کیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزینہ مقرر کر دیا گیا۔ جو ہم آج حکمران کے اور خزانے کو، اس کو ہم جو آج مال یتیم کہتے ہیں، یہاں سے آیا ہے۔ روزینہ مقرر ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت شروع کر دی۔ ہفتہ بھر گزرا، 6 دن گزرے ہوں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے۔ ان کی اہلیہ نے کھانا دسترخوان سجا دیا، کھانا لگا دیا۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کھانے میں میٹھا بھی ہے، حلوہ۔ انہوں نے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ حضرت ابوبکر ان کی اہلیہ نے کہا آیا تو کہیں سے نہیں ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں یہ سوال ضرور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سنبھالے ہوئے 6-7 دن گزر گئے تھے اور انہیں میٹھا نہیں ملا تھا۔ حکومت مل گئی، سربراہی مل گئی اور میٹھا نہیں ملا۔ یہ آج کے دور میں تصور ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز ہو، حتیٰ کہ یوسی ناظمی کوئی ہو جائے، مٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسٹیٹ کے سربراہ بن گئے اور ان کو میٹھا ہی نہیں ملا تھا۔ ہفتے بھر بعد میسر آیا، نظر پڑی تو پوچھا آیا کہاں سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق شاید سمجھ رہے ہوں کہ شاید کسی کو خیال آیا ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ بن گئے، منہ میٹھا کر دیا جائے، دیر میں ہی صحیح۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے کہا آیا کہیں سے نہیں تھا۔ گویا اس سے اس معاشرے کی بھی کیفیت پتہ چلتی ہے کہ معاشرہ بھی بالکل کلیئر تھا کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو اقتدار ہے، یہ اصل میں اللہ کی نمائندگی ہے، اللہ کی خلافت ہے، زیادہ ذمہ داری ہے، زیادہ آزمائش ہے۔ اسے کسی کو میٹھا کھلانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ صدیوں میں کتنا فرق واقع ہو گیا ہے۔ آج یہ ذمہ داری، یہ تو جشن منانے کی چیز بن گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ تمہارے پاس کہاں سے وسائل آ گئے؟ ان کی اہلیہ نے کہا کہ جو آپ کو روزینہ ملتا ہے اس میں کچھ آٹا بھی ملتا ہے ہمیں۔ پہلے دن جب آٹا ملا مجھے اندازہ ہوا کہ مٹھی بھر آٹا زیادہ ہے، میں نے بچا لیا۔ دوسرے دن پھر اتنا ہی تھا، پھر میں نے بچا لیا۔ تیسرے دن پھر اتنا ہی تھا، پھر میں نے بچا لیا۔ آج 5-6 دن گزر گئے، آٹے کی مقدار بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو میٹھا اتنے عرصے سے نہیں ملا ہے، میٹھا بنا دو۔ آج میں نے یہ حلوہ بنا لیا، تو یہ میں نے بنایا ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا، یہ جو قوم کی امانت میں سے جو ہمیں آٹا ملتا تھا وہاں سے بچا کر تم نے یہ میٹھا بنایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے تو ہاتھ ہی کھینچ لیا۔ وہاں سے اٹھے، اپنی وزارت خزانہ وہاں پہنچے اور جا کر ان سے کہا کہ تم ہماری ضرورت سے قوم کی امانت میں سے ایک مٹھی آٹا زیادہ دے رہے ہو۔ اللہ کے حضور میں اس کی جواب دہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے خلافت، یہ ہے وہ طرز حکمرانی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثے میں چھوڑی تھی۔ چاروں خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب اسی اسوے پر کاربند رہے۔ اس کے بعد جو تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی اور گاڑی نے گویا ٹریک بدلا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا کہ اب یہ بادشاہت یا حکومت یا خلافت یہ ایک موروثی چیز بدلنے جا رہی ہے، یہ فخر کی ایک چیز بننے جا رہی ہے، یہ اب ذمہ داری نہیں رہی ہے، یہ اب شان و شوکت کی ایک چیز بننے جا رہی ہے، یہ ایک دنیا پرستی کا اور دنیا کا دوسرا نام بننے جا رہی ہے، یہ اب کمائی کا دوسرا ذریعہ بننا۔ اور وہاں سے جو گاڑی بظاہر تبدیل ہوتی نظر آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اپنی جان، اپنے سارے خاندان، اپنا سارا مال، سب کچھ گویا داؤ پہ لگا دیا کہ اس گاڑی کو پٹری بدلنے سے پہلے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے جو قربانی بھی دی جا سکتی ہو
وہ آپ گویا دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس قربانی کے عظیم الشان قربانی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، خلافت خلفائے راشدین وہ بہت ہی چند 4-5 بس، باقی سب کیا ہے؟ باقی ملوکیت ہے، باقی بادشاہتیں ہیں، اور باقی سب دنیا پرستی کا گویا دوسرا نام ہو گیا۔ نمازیں ختم نہیں ہوئی، روزے ختم نہیں ہوئے، لیکن یہ جو طرز حکومت ہے یہ بدل گیا، گویا اللہ کی حکومت بدل کر انسانوں کی حکومت بن گئی۔ آج اس کا نام جمہوریت رکھ لیں، ڈکٹیٹرشپ رکھ لیں، بادشاہت رکھ لیں، جو چاہیں اس کا نام رکھ لیں، لیکن آج سب جگہ اس حکمرانی ایک فخر کا نام بن گیا ہے، اور مال بنانے کا گویا ذریعہ بن گیا ہے، اور شہرت بنانے کا اور دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ لیکن خلافت راشدہ، خلافت، وہ اس کا نام، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارج سنبھالا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ذرا جو قصر خلافت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اس کا جائزہ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، وہاں جا کے دیکھا، چاروں طرف گھر پہ نظر ڈالی، اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ کہ ابوبکر تم سربراہ تھے، یہ تمہاری رہائش گاہ تھی، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہیں، اور ہر چیز میں بوسیدگی گویا جھلک رہی ہے، شاہ مدینہ کا گویا گھر تھا۔ تو یہ کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، اور یہی کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رہی۔ تو ایک طرف تو یہ، دوسرے اس میں ایک اور جو پیغام ہے وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تو کامیاب نہیں ہوئے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو شہید ہو گئے، اور دنیا کے اعتبار سے تو لوگ کہیں گے ناکام، لیکن تاریخ میں آپ دیکھیں وہی کامیاب ہوئے۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت نے یہ پیغام دیا کہ حق اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہوں، بہت سارے لوگ ہوں، پاپولیرٹی اس کو مل رہی ہو، اکیلا بھی اگر حق ہے تو وہ حق ہے، حق بجائے خود حق ہے، چاہے وہ دنیا میں بظاہر ناکام نظر آ رہا ہو، لیکن تاریخ میں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کامیاب ہیں، اور جو سامنے والے لشکر تھا جو اصلاً اس وقت کامیاب ہوا، اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس پہلو سے حق کے ساتھ لگا رہنا، اور اس کے لیے اس کی فکر نہ کرنا کہ وہ ضروری کامیاب دنیاوی اعتبار سے، وہ جب اللہ چاہے گا کامیاب ہوگا۔ اللہ کی طرف سے انسانوں پر اور اہل ایمان پر ذمہ داری یہ ہے کہ اس حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اصل شان یہ ہو کہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، حق کے ساتھ جدوجہد کریں، حق کے ساتھ فتح ہو تو ٹھیک اور شکست ہو تو ٹھیک، حق اصل میں ان کے ساتھ ہو۔ باقی کامیابی کے لیے آدمی ادھر ادھر کے کام کرے اور آڑے ترچھے چیزیں کرے اور بظاہر دنیا میں کامیاب ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ گویا یہ پیغام دے رہی ہے کہ اصل کامیابی حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اصل ناکامی حق سے دور ہونا ہے، چاہے بظاہر انسان کامیاب ہو گیا ہو۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی نے جو تاریخ میں ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے، حق کی حکمرانی کیا ہے اور باطل کی حکمرانی کیا ہے۔ حق کی حکمرانی 4 خلفائے راشدین ہی ہیں، اس کے بعد نام مختلف ہیں، سب گویا باطل کی حکمرانی ہے۔ وآخر دعوانا